वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में आपको वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर फसल के बारे में काश्त से लेकर बर्दाश्त तक हर मरहले पर आपकी रहनुमाई करते हैं, तो इसी तरह आज हम बागबान हज़रात के लिए एक अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो ये है कि तरशावा बगात के बाद आज बर्दाश्त वो कौन से काश्ती अमूर हैं जिनको सरे अंजाम देने के बाद ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। तो आइए आपको अहम अपडेट देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सूबा पंजाब की बागबानी में तरशावा फल रकबा और पैदावार के लिहाज से पहले नंबर पर है और इनके ज़ेरे काश्त रकबा लाखों एकड़ तक पहुंच चुका है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा और दीगर मुतल्लिका इदारों की बाहमी काफिश से किन्नों के बगात बतदरीज बेकायदा समर आवरी के रुझान से बाहर आ रहे हैं। जहाँ तक तरशावा बगात की पैदावार में कमी की वजूहात हैं, इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, ज़रारसां कीड़ों का हमला, कम और गैर मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल, खारे और गैर मौजूद ट्यूबवेल के पानी का तसलसल से बगात में इस्तेमाल और बगात में नामनासिब फसलों की काश्त वगैरह शामिल है। तरशावा बगात लगाए जाने वाले इलाकों में खुसूसन सरगोदा, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, ओकाड़ा, जनूबी पंजाब के इलाकों मसलन मुल्तान, खानेवाल, वहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, बक्कर, लिया और मियाँ माली में दर्जा हरारत मौसम गर्मा के दौरान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीनी दर्जा हरारत में हिद्दत की वजह से नामियाती मादा में कमी वकूअ पज़ीर हो रही है। इसी तरह ज़मीनों में नामियाती मादे की कमी भी तरशावा बगात की पैदावार और फल की खासियत पर बहुत मनफी असरात का बायस बन रही है। नामियाती मादा की कमी की वजह से ज़मीनी ज़रखेज़ी और इसकी मौजूद तबई हालत बतदरीज रूबा ज़वाल है। तरशावा बगात की बाद अज़ बर्दाश्त देखभाल इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि इससे न सिर्फ आइंदा फसल बेहतर पैदावार का असूल मुमकिन बना सकते हैं हम, बल्कि पैदावारी हुजम में फल की खासियत को इस हद तक बेहतर और मयारी नौइयत का बनाया जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल बरामद के काबिल हो सकेगा। इस अहम तरीन मकसद का असूल इसी सूरत मुमकिन है कि बाद अज़ बर्दाश्त अगली फल की फसल आने तक बगात पर गहरी नज़र रखी जाए और खादों का बर वक्त इस्तेमाल किया जाए, हिफाजती स्प्रे प्रोग्राम्स पर अमल पैरा होकर मुख्तलिफ बीमारियों और ज़रारसां कीड़ों का तदारक यकीनी बनाया जाए और बगात की आपाशी भी मुनासिब औकात कार पर की जाए। मौसमियाती हालात के मुताबिक बगात के इंतज़ामी और काश्ती अमूर बरूए कार लाए जाएँ और बागबान सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा के ज़रूरी साइंसदानों से मुसलसल राब्ते में रहें ताकि तरशावा बगात से अच्छी पैदावार और मियारी फल का असूल मुमकिन बनाया जा सके। बागबानी को मुनफ़अत बख्श बनाने के लिए ये सब ज़रूरी है। बागबान और मकामी एक्सपोर्टर नई मंडियों बिलखसूस यूरोपीय ममालिक में तरशावा फलों मसलन किन्नों और मौसमी वगैरह की बरामदात में इजाफ़ा भी कर सकेंगे। बाद अज़ बर्दाश्त वो कौन से अहम इक़दाम हैं जिन्हें अमली तौर पर करना नागज़ीर है, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो इस अमल में सबसे पहला काम कांट छांट का है। इस वक्त चूँकि किन्नों और माल्टे की लेट अक़साम से फल उतर चुका है और 70% तक बगात फल से खाली हो चुके हैं, बागबान अपने बगात से सूखी बीमार टहनियों, कच्चे गुल्लों और बारीक सोख की बर वक्त कटाई करें। अमली कांट छांट में होने वाली कैंची आरी वगैरह को 10% ब्लीच यानी 9 हिस्से पानी और 1 हिस्सा ब्लीच का स्प्रे करें। या पोटाशियम परमैंगनेट यानी लाल दवाई में बार बार ये औजार भगोकर शाखों की कांट छांट का अमल मुकम्मल करें। इस अमल से बीमारी के जरासीम एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर नहीं मुंतकिल हो सकेंगे। इसके बाद गिरे हुए फलों को भी ज़ाय करना होता है। बागबान अपने बगात में गिरा हुआ फल गढ़ों में डालकर मिट्टी की मोटी तह से ढांप दें
اگر گرے ہوئے بیماری سے متاثرہ پھل اس طریقے سے ضائع نہ کیے جائیں تو سٹرس کینکر، سٹرس کیب اور میلانوز موسم بہار میں بھی نئی فوٹ اور بعد ازاں اس پر سیٹ ہونے والے پھل کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور اگلے سیزن میں پھل کی پیداوار اس کی کوالٹی کو نہ صرف خراب کرنے کا باعث بنے گی بلکہ آئندہ سال کی برآمدات میں کمی کا باعث بنتے ہوئے زر مبادلے کا حصول بھی کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تحفظ نباتات۔ عملی کانٹ چھانٹ کے بعد پہلا حفاظتی سپرے پھل کی برداشت کے بعد پھول آنے سے پہلے جب پودے نئی فوٹ نکال رہے ہوں بہت مؤثر رہے گا۔ تانبے کی حامل پھوند کش زہریں جیسے کاپر آکسی کلورائڈ یا منکوزیب ان کے سپرے کیے جائیں۔ ترشاوا باغات میں بورڈیکس مکسچر کا سپرے کریں۔ اس کی تیاری کے لیے 1 کلو گرام نیلا تھوتھا پلس 1 کلو گرام چونا اور 100 لیٹر پانی استعمال کریں۔ ترشاوا باغات کے 1 ایکڑ پر سپرے کے لیے 400 لیٹر پانی استعمال کیا جائے اور اسی نسبت سے نیلے تھوتھے اور چونے کی مقدار بھی بڑھائی جائے۔ اس کے بعد نامیاتی و غیر نامیاتی کھادوں کا استعمال۔ عملے کانٹ چھانٹ کے بعد پودوں کی صحت کو برقرار رکھنے، بہتر پیداوار اور اعلیٰ خاصیت کے حامل پھلوں کے حصول کے لیے باغات میں نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ فاسفورسی اور پوٹاش کھادیں باصاب 10 سال یا زیادہ عمر کے پودوں کے لیے سنگل سپر فاسفیٹ 3 کلو گرام یا ٹرپل سپر فاسفیٹ 1 کلو گرام یا ڈی اے پی 1 کلو گرام فی پودا اور سلفیٹ آف پوٹاش 1 کلو گرام فی پودا کے حساب سے ڈالی جائے۔ نائٹروجنی کھاد کے لیے کیلشیم امونیم نائٹریٹ 1200 گرام فی پودا یا یوریا 750 گرام فی پودا استعمال کریں۔ اگر کنوں کے باغات میں کسی وجہ سے جنوری میں کھاد نہ ڈالی گئی ہو تو باغبان 2.5 کلو گرام نائٹرو فاس یا 3 کلو گرام این پی کے کی صورت میں ضرور ڈالیں۔ باغات میں ہل چلانے کے بعد درختوں کے نیچے جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے ہلکی گوڈی کی جائے۔ نائٹروجن کھاد کی دوسری قسط پھل سیٹ ہونے کے بعد یعنی اپریل کے آخر اور تیسری قسط اگست کے آخر میں ڈال دیں۔ آپاشی۔ ترشاوا باغات میں آپاشی کا خصوصی خیال رکھا جائے اور کھادیں ڈالنے کے بعد پانی ضرور لگائیں۔ جب پھل سیٹ ہو چکا ہو اس کے چند دن بعد موسم بہار کے اختتام پر اور طویل موسم گرما شروع ہونے پر پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ بڑے باغات میں موسم گرما کے دوران 10 تا 15 دن کے بعد آپاشی ضروری ہے، جبکہ چھوٹے باغات میں مئی، جون اور جولائی کے مہینوں میں ہفتے کے وقفہ سے پانی لگایا جائے۔ قدرتی طور پر موسم برسات میں آپاشی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ستمبر اور اکتوبر میں پانی کا وقفہ 20 تا 25 دن رکھا جائے۔ اس کے بعد نامیاتی مادے کو بڑھانے کے لیے سبز کھادوں کا استعمال بھی کرتے ہیں ناظرین۔ تو باغات میں اپریل میں سبز کھاد کی حامل فصلیں کاشت کی جائیں اور اس کے لیے جنتر کو ترجیح دی جائے کیونکہ جنتر اس مقصد کے لیے بہت اچھی فصل ہے۔ جنتر کا بیج باصاب 10 کلو گرام فی ایکڑ کاشت کیا جائے اور اس کا تنا سخت ہونے سے پہلے زمین میں بذریعہ روٹا ویٹر ملا دیا جائے۔ اس عمل سے زمینی نامیاتی مادہ میں بتدریج اضافہ ہوگا اور جڑوں کی بہتر نشو و نما ہونے اور زمین سے غذائی عناصر کی بہتر ترسیل سے پودے صحت مند رہیں گے اور ان میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی بڑھ جائے گی۔ سرگودا انسٹیٹیوٹ کے زرعی سائنسدانوں نے ترشاوا پھلوں کی پیداواری ٹیکنالوجی کے جدید عوامل کا ماہانہ کیلنڈر تیار کیا ہے۔ باغبان اس کیلنڈر کے مطابق اپنے باغات کی بہتر دیکھ بھال کو یقینی بنائیں اور ترشاوا پھلوں کی پیداواری صلاحیت اور ان کی خاصیت میں اضافہ کریں۔ ہماری اکثر زمینوں میں نامیاتی مادہ کی مقدار اوسطاً 0.50 یا 0.60% تک ہے، جبکہ یہ کم از کم 1 سے 1.5% تک ہونی چاہیے۔ نامیاتی مادہ کی کمی کے باعث ترشاوا باغات تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں،
جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمینوں میں نامیاتی مادہ کی کمی سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ زمین کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات متاثر ہوتی ہیں۔ زمین سخت ہو جاتی ہے اور وتر جلد خشک ہو جاتا ہے، جس سے پودوں کی جڑوں کی نشو و نما بہتر طور پر نہیں ہو پاتی۔ زمین میں موجود فائدہ مند جرثومے یا تو کم ہو جاتے ہیں یا غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ زمینی کیمیائی خصوصیات کے لحاظ سے اس میں موجود خوراکی اجزاء پودوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ زمینوں کے سخت پان کی وجہ سے جڑوں کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کے اوپر والے حصوں تک کیمیائی کھادوں کی ترسیل آسانی سے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے نہ صرف پیداوار بلکہ پھل کی خاصیت بھی شدید متاثر ہوتی ہے۔ باغبان موجودہ مرحلہ پر ترشابہ باغات میں جنتر کی کاشت کو فروغ دیں۔ ترشابہ باغات میں نامیاتی مادہ میں اضافہ کے لیے جنتر کی کاشت مارچ سے جون تک کی جا سکتی ہے۔ جنتر کو بوائی کے تقریباً 2 ماہ بعد پھول آنے سے قبل روٹا ویٹ کر دیا جائے تو بہت اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ جنتر کا کم از کم 8 سے 10 کلو گرام ہم بتا چکے ہیں بیج استعمال کرنا چاہیے۔ تیار شدہ جنتر کی فصل زمین میں روٹا ویٹ کرنے سے 6775 کلو گرام فی ایکڑ نامیاتی مادہ ملتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جنتر کی کاشت کی وجہ سے اس کے پودوں کی جڑوں میں نائٹروجن فکس کرنے والی گنٹھیوں میں مخصوص بیکٹیریا فضا سے نائٹروجن جذب کر کے زمین میں جمع کرتے ہیں اور 1 ایکڑ میں جنتر کی کاشت سے 35 کلو گرام نائٹروجن حاصل ہوتی ہے۔ ترشابہ باغات میں جنتر کی کاشت سے مفید کیڑوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جس سے نقصان رساں کیڑوں کی تلفی میں بہت مدد ملتی ہے۔ زمین میں نامیاتی مادے کی بہتری سے کیمیائی کھادوں خصوصاً نائٹروجن اور فاسفورسی کھادوں پر انحصار بتدریج کم ہو جاتا ہے، جس سے باغبانوں کے کاشتی اخراجات میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ نامیاتی مادے میں اضافے سے تجارت شدہ پھلوں کی شیلف لائف میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نامیاتی مادہ میں اضافہ پھلوں کی مٹھاس اور ان کے ذائقہ کی بہتری میں بھی معاون ہے۔ زمینوں میں نامیاتی مادہ میں بہتری کی وجہ سے پودوں کو دیگر اہم غذائی عناصر کی دستیابی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ان سارے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ترشابہ باغبان کو سفارش کی جاتی ہے کہ وہ جنتر کے علاوہ دیگر پھلی دار فصلوں مثلاً گوارا، سنجی، سن کی کاشت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں تاکہ نامیاتی مادہ کی شدید کمی کو دور کیا جا سکے۔